بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک وادی کے اندر سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کو دور سے کوئی دوڑتا ہوا نظر آیا۔ تھوڑی دیر تو سلطان محترم اس دوڑتے ہوئے انسان کی طرف دیکھتے رہے، لیکن اس کی شکل سے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا وہ عورت ہے یا مرد، کیونکہ وہ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا تھا کہ مٹی اور دھول اس کے چہرے کو واضح نہیں ہونے دے رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو جب اس انسان کا عکس واضح نظر آیا تو وہ کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی۔ دھول کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا، اس کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو حکم دیا کہ اس عورت کو پانی پلایا جائے۔ سپاہی نے اسی وقت اس خاتون کو پانی دیا۔ اس نے جلدی 3 گھونٹ پانی کے بھرے اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کچھ عرض کرنے لگی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ سلطان نے کہا، تم سانس لے لو، اس کے بعد جو بات ہے مجھے بتانا۔ تھوڑی دیر عورت خاموش رہی اور اس کے بعد بولی، سلطان معظم، میں امین شہر کے اندر رہنے والے ایک سوداگر کی کنیز ہوں، اور سلطان معظم، میں ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اس مسئلے کا حل صرف آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے عورت، تم بتاؤ ماجرا کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں جس سوداگر کی کنیز ہوں، اس سوداگر کے پاس ایک سرخ رنگ کی گھوڑی ہے۔ حضور، وہ گھوڑی بڑی قیمتی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سوداگر اس گھوڑی کو ہر روز ایک کھولتے ہوئے دودھ کے کڑھا کے اندر ڈالتا ہے اور اس گھوڑی کو تڑپتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے تو پھر وہ اس گھوڑی کو اس کھولتے ہوئے دودھ سے نکال لیتا ہے، اور اس کے بعد اس گھوڑی کو مرہم لگاتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھوڑی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور پھر سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، آخر وہ کیسا انسان ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے گھوڑی کو اتنی اذیت ناک سزا دیتا ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کنیز نے کہا، سلطان معظم، میں تو سوداگر کی کنیز ہوں، لیکن اس سوداگر کے اپنے بیٹے میں ابھی اتنی جرت نہیں کہ وہ اپنے باپ سے پوچھ سکے کہ آخر اس کا باپ یہ سب اتنے مہینے سے کیوں کر رہا ہے۔ لیکن سلطان معظم، میں نے برداشت کیا، لیکن اب مجھے اس گھوڑی کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں اپنی آنکھوں سے اس گھوڑی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سلطان معظم، آپ کچھ کیجیے، ورنہ گھوڑی مر جائے گی، اور ایک بے زبان جانور کو تڑپتا پا کر مارنے کا عذاب اللہ کی طرف سے ضرور نازل ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے اور کہا، تم پریشان نہ ہو، کل شام جب سوداگر اس گھوڑی کو کڑھا کے اندر ڈالے گا تو اس وقت میں وہاں پہنچ کر یہ منظر دیکھوں گا، اور اس وقت پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ اگلی شام جیسے ہی سوداگر نے دودھ گرم کر کے اس گھوڑی کو اس دودھ کے اندر ڈالنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اسبل کے اندر چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لیکن اچانک سلطان کی نظر اس کڑھا کے اوپر پڑی تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اصل ماجرا تو یہ تھا کہ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ امین شہر کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ سوداگر بہت مالدار تھا، اس کے پاس دنیا جہاں کی ساری سہولیات میسر تھی۔ اس کے پاس گھوڑوں کا ایک بہت بڑا استبل موجود تھا، اس کا بڑے بڑے بازاروں کے اندر کاروبار تھا، اس کے علاوہ وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ لیکن اس سوداگر کے ملازم حیران ہوتے کہ اتنی دولت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سوداگر اگر بہت ہی سخت قسم کا انسان تھا۔ وہ سخت قسم کا انسان ایسے نہیں تھا کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ سختی سے پیش آئے یا پھر اپنی بیوی بچوں پر کوئی ظلم کرے۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ملازموں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا اور اپنی ملازماؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اگر وہ کبھی کسی غلام کو خرید کر لے آتا تو وہ اسے غلام نہ سمجھتا بلکہ اپنے گھر کا فرد سمجھتا۔ وہ جب دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اگر وہاں انجان آدمی آ جاتا تو اس کو یہ فرق کرنے میں مشکل ہو جاتی کہ دسترخوان پر مالک کون ہے اور نوکر کون ہیں، اور
اس کی سادگی اور رحم دلی کو دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہوتے، لیکن دوسری طرف سب لوگ ایک چیز پریشان کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ اس گھوڑی کے ساتھ اس کا رویہ۔ سوداگر اسبل کے اندر ایک گھوڑی موجود تھی جس کا رنگ سرخ تھا، وہ عربی نسل کی گھوڑی تھی اور اس جیسی گھوڑی پورے اسبل کے اندر کوئی اور گھوڑی نہیں تھی۔ سب لوگ حیران ہوتے کیونکہ اسبل کے اندر موجود گھوڑی تھی۔ وہ سوداگر اس گھوڑی کو اذیت ناک سزا دیتا، وہ اس پر بڑا ظلم کرتا، اور اس کی سزا یہ تھی کہ وہ سوداگر اس نے اپنے اسبل ہی کے اندر ایک بڑا سا لوہے کا کڑھا بنوایا ہوا تھا، اور ہر وہ شام اپنے ریوڑ سے بہت سارا دودھ منگواتا، اس دودھ کو اس کڑھا کے اندر ڈلوا دیتا اور ان ملازموں کو حکم دیتا کہ اس دودھ کے نیچے آگ جلاؤ۔ جب دودھ کھولنے لگتا تو وہ اپنے ملازموں کو کہتا کہ اس گھوڑی کو اٹھا کر اس کڑھا کے اندر ڈال دو۔ گھوڑی جب کھولتے ہوئے پانی دودھ کے اندر جاتی تو وہ تڑپنے لگ جاتی، اور یہ دیکھ کر سوداگر خوش ہوتا، اور جب دیکھتا کہ اب گھوڑی مرنے کے قریب ہے تو وہ اس کو نکال لیتا، اور اس کے نکالنے کے بعد وہ اس گھوڑی کو ٹھنڈے پانی سے نہلانے کے بعد اس کے جسم پر مرہم لگاتا، اس کو عمدہ کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، اور سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتا۔ سارے ملازم حیران و پریشان ہوتے کہ آخر ہمارا مالک کس قسم کا انسان ہے، اس کا اپنی نوکری کے ساتھ اپنے سگو بیٹا جیسا رویہ ہے، جبکہ ایک بے زبان جانور کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر صرف اس اسبل کے اندر موجود سرخ رنگ کی گھوڑی سے۔ حالانکہ اس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے تھے، لیکن اس نے باقی گھوڑوں کے ساتھ کبھی ایسا ظلم نہ کیا۔ سب لوگ یہ حقیقت جاننے کے لیے حیران تھے کہ آخر اس گھوڑی اور اس کے مالک کے درمیان اصل ماجرا کیا ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن وہ سوداگر اپنے چاند ملازموں کے ساتھ بازار کے اندر سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ اس منڈی کے اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کھڑی تھی، اور اس کا مالک ایک کسی اچھے سے گاہک کا آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گاہک آ رہے تھے اور غلاموں کو دیکھ رہے تھے، اور ہر کوئی اپنی اوسط اپنی طاقت کے مطابق غلام خرید رہا تھا۔ جس کے پاس اچھی رقم تھی وہ صحت مند غلام خرید رہا تھا، اور جس کے پاس کم رقم تھی وہ بس خستہ حال ملازم خرید رہا تھا۔ اتنے میں سوداگر نے دیکھا کہ اتنے سارے غلاموں کے اندر ایک خوبصورت خاتون کھڑی تھی، لیکن اس کے مالک کے پاس گاہک تو سارے جاتے لیکن کوئی بھی اس کو خریدتا نہیں، اور بس قیمت پوچھ کر چلا جاتا۔ سوداگر جان گیا کہ ضرور اس کا مالک اس غلام کے زیادہ دام کا مطالبہ کر رہا ہوگا، بس یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس خوبصورت خاتون کو کسی نے نہیں خریدا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سوداگر نے اپنے ایک ملازم کو کہا، اے ملازم، کیا ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم اس حسینہ کو خرید سکتے ہیں؟ ملازم نے کہا، جی ہاں حضور، اگر آپ چاہیں تو ان سارے غلاموں کو بھی خرید لیں گے، اور اس کے بعد بھی رقم بچ جائے گی۔ تو سوداگر نے کہا، ہمیں باقی ملازموں کو خریدنے کی ضرورت نہیں، بس میں یہ خوبصورت حسینہ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس سوداگر اس کے مالک کے پاس گیا اور کہا، تم اس لڑکے کے کیا دام مانگتے ہو؟ اس نے کہا، حضور بس 2000 سکے۔ اس کے مالک نے سوچا کہ اگر میں 2000 سکے مانگوں گا تو یہ 1500 سونے کے سکوں میں ہمارا سودا ہو جائے گا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس حسینہ کا خریدار بہت سخی انسان ہے۔ اس نے ملازم کو اشارہ دیا، اور ملازم نے پورے 2000 سونے کے سکوں کی تھیلی اس کے مالک کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا خوش ہو گیا، اور اس نے وہ خوبصورت حسینہ سوداگر کے حوالے کر دی۔ سوداگر نے اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ تم گھوڑے سے اتر جاؤ اور یہ گھوڑا اس خاتون کو دے دو، تم دوسرے سپاہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب خاتون اس گھوڑے پر سوار ہوئی، اور وہ سوداگر اس کو اپنی حویلی کے اندر لے آیا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جب وہ حسینہ حویلی کے دروازے پر پہنچی تو وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بہت پریشانی تھی، اور جب وہ گھوڑے سے اتری تو اتنے میں ایک بوڑھا ملازم دروازے کے کونے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے اس خاتون سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، تمہارے مالک نے مجھے خریدا ہے اور یہ مجھے تم اپنے ساتھ لے آیا۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ ہمارا مالک تمہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لایا ہے۔ تم ایسا بالکل نہ سوچو، بلکہ ہمارا مالک تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھے گا۔ یہ سن کر وہ حسینہ اسی وقت بول پڑی اور سوداگر کو کہا، کیا یہ آپ کا بوڑھا ملازم صحیح کہہ رہا ہے؟
یہ سن کر سوداگر بغیر کچھ بولے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور حسینہ سوداگر کے چہرے سے ہی سمجھ گئی کہ یہ ایسا ویسا انسان نہیں ہے، میں اسے جیسا سمجھ رہی تھی۔ اب اگلی صبح سوداگر ایک خاص ملازم جو سارے ملازموں کو حکم دیتا تھا وہ اس حسینہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ یہ ہمارے مالک کی حویلی ہے اور اس حویلی کے اندر جو بھی آ جاتا ہے وہ ہمارے مالک کے خاندان کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے مالک کے خاندان کی طرف سے کوئی بھی نظر اٹھا کر دیکھے آج تک کسی کے اندر جرأت نہیں ہوئی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم ہمارے مالک کی اجازت کے بغیر کبھی حویلی کے باہر قدم نہ رکھنا، اور تم کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارے مالک کو غصہ آ جائے۔ حسینہ نے کہا، حضور ایسا بالکل نہیں ہوگا، لیکن حسینہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے مالک کے اندر بہت خاصیت ہے، وہ بہت ہی رحم دل ہے، اپنے نوکروں کو اپنا خاندان بنا کر رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حسینہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ شاید اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت ٹھوکریں کھائی ہوئی تھیں، اسے آج سے پہلے ایسا گھر کبھی نہ ملا۔ اب وقت گزرنے لگا اور وہ 22 سالہ خوبصورت نوجوان لڑکی سوداگر کے گھر کے اندر گھل مل گئی، اور اس گھر کے اندر اس سوداگر کے جتنے ملازم تھے وہ اس کو اپنی بہن اور بیٹی بنا کر رکھتے تھے، اور سوداگر بھی اس خاتون کو، اس لڑکی کو بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کو اپنے نام سے نہیں پکارا، اور جب وہ سوداگر اس کو بیٹی کہہ کر پکارتا تو وہ بڑی خوش ہو جاتی اور سوداگر کا شکریہ ادا کرتی، اور ہمیشہ اسے سوداگر کہتا کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کا کبھی شکریہ ادا نہیں کرتی، یہ میرا فرض ہے اور میں نے وہ پورا کر دیا۔ اب وقت گزرنے لگا، تقریباً اس حسینہ کو حویلی کے اندر رہتے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ ایک دن سوداگر کی بیوی نے اس حسینہ کو کہا کہ تم اسبل کے اندر چلی جاؤ اور ایک ملازم کو بلا کر لاؤ۔ اس حسینہ کو سوداگر کی حویلی کے اندر رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آج تک وہ حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے سوداگر کا اسبل دیکھا تھا، لیکن اب اپنی مالکن کا حکم بھی نہیں ٹھکرا سکتی تھی، لہذا حسینہ نے اسی وقت سر پر دوپٹہ لیا اور اسبل کی طرف چل پڑی۔ اسبل تھوڑے سے فاصلے پر موجود تھا۔ جیسے وہ اسبل کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے گھوڑی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور اس نے سوچا کہ دروازے پر دستک دے دو، کوئی ملازم اسبل کے باہر آ جائے اور اسے اپنی مالکن کا حکم دے کر چلی جاؤں گی۔ لیکن جب اس نے گھوڑی کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو وہ بہت ڈر گئی اور وہاں سے الٹے قدموں بھاگ پڑی اور اپنی مالکن کو آ کر کہا، اے مالکن، میں سوداگر کے اسبل کے دروازے پر گئی تو اسبل کے اندر سے گھوڑی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہ سن کر سوداگر کی بیوی نے کہا، تمہیں اس بارے میں کسی سے پوچھنے یا معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آخر یہ آوازیں کیوں آتی ہیں، یہ بس اسبل کے ملازم ہی بتا سکتے ہیں کہ آخر اس گھوڑی کی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ اب حسینہ کے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہونے لگا کہ آخر معلوم کیا جائے کہ آخر اس اسبل کے اندر شام کے وقت گھوڑی کی اتنی دردناک آوازیں کیوں آ رہی تھیں، کیا کوئی گھوڑی کو تکلیف تھی یا پھر کوئی اور ہی مسئلہ تھا۔ ایک دن اسے موقع ملا تو اس نے اسبل کے اندر ایک ملازم سے پوچھا کہ میں اس دن شام کو اسبل کے دروازے پر آئی تو اندر سے گھوڑی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، آخر وجہ کیا تھی؟ ملازم نے اس سے کہا، آج کے بعد تم نے یہ سوال کسی اور کے سامنے نہیں کرنا، اگر اس بات کی خبر ہمارے مالک کو ہو گئی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر وہ بہت ڈر گئی اور خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے آرام نہ کیا اور ایک دن شام کے وقت اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور چھپتے چھپاتے حویلی سے نکل کر اسبل کی دیوار کے ساتھ جا پہنچی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو پہلے بالکل اسی وقت اس اسبل سے وہی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے دیوار سے جھانک کر دیکھا کہ آخر اسبل کے اندر کیا ہو رہا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سوداگر نے ایک بڑے سے کڑھا کے اندر دودھ کو گرم کر کے اس کے اندر گھوڑی کو ڈالا ہوا تھا اور گھوڑی چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سوداگر نے حکم دیا کہ اس گھوڑی کو باہر نکالا جائے۔ گھوڑی کو باہر نکالا گیا تو پھر وہی سوداگر اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھوڑی کے جسم پر مرہم لگانے لگا، بہت سی جڑی بوٹیاں لگانے لگا۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنے ہی ہاتھوں سے گھوڑی کو پانی پلایا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا، لیکن لڑکی کی حیرت اس وقت مزید بڑھ گئی کہ اس سوداگر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بڑی حیران و پریشان ہوئی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔
پہلے سوداگر اس گھوڑی کو اتنی تکلیف سے گزار رہا تھا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ لیکن وہ دوسری طرف ڈر رہی تھی، کیونکہ سختی سے اس کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی سے نہ پوچھے۔ وقت گزرنے لگا اور ہر روز وہ خاتون اس اسپل کی دیوار کے پاس جاتی، گھوڑی کی اذیت ناک آوازیں سنتی اور پھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا اور وہ یہ سارا منظر دیکھتی رہی، لیکن اس کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ وہ کسی اور سے پوچھ سکے۔ لیکن اس سوداگر کا ایک ملازم تھا جو کیا بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کو بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ ایک دن اسے موقع ملا تو وہ اس کے پاس گئی اور کہا، بابا جی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آخر ہمارا مالک اس گھوڑی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی، میں نہیں جانتا، اور نہ ہی آج تک کسی کے اندر جرأت ہوئی کہ وہ ہمارے مالک سے پوچھ سکے کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت حیران و پریشان ہوئی۔ ایک دن وہ نیند کے اندر سو رہی تھی اور سونے سے پہلے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کچھ ایسا کیا جائے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آخر میرے مالک اس گھوڑی پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، اور کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے گھوڑی کو میں آزاد کر سکوں۔ بس سوتے ہی سوتے اس نے خواب کے اندر کچھ ایسا دیکھا کہ اگلی صبح ہوتے ہی اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور حویلی سے چھپ کر نکل گئی، اور وہ دوڑتی دوڑتی آمین شہر سے کہرا کی حدود کے اندر داخل ہو گئی۔ شاید وہ حسینہ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس مدد لینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس عورت کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اور اسے کیسے یقین تھا کہ وہ اپنی فریاد وقت کے سلطان تک پہنچا سکے گی؟ اس حسینہ کی جرأت اس بات کی گواہی تھی کہ وہ خاتون کسی عام گھرانے سے نہیں تھی۔ شاید وقت نے اس کو غلاموں کی منڈی میں بکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب وہ سفر کرتے ہوئے کہرا شہر کی حدود کے اندر داخل ہوئی تو عین اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کہرا کے اندر ایک خوبصورت وادی تھی۔ سلطان معظم جب بھی اداس ہوتے یا پھر جسمانی تھکاوٹ محسوس کرتے تو اس وادی کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے ضرور آتے۔ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی اس وادی کے اندر سیر و تفریح کر رہے تھے تو یہ بات ایک بوڑھا بزرگ جانتا تھا جو اس وادی کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر اوقات اس وادی کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اتفاقاً اس خاتون کا گزر اس وادی کے ساتھ اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ وہ لمبے سفر سے آ رہی تھی، لہٰذا وہ اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے اندر گئی اور اس سے پانی مانگا تو بوڑھے بزرگ نے اس سے کھانا کھلایا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد اس عورت سے اکیلے سفر کرنے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے بوڑھے بزرگ سے کچھ نہ چھپایا اور سیدھا سیدھا بتا دیا کہ میں وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، اگر تم سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے جا رہی ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے عظیم سلطان کہاں ہیں، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی اور کہا، حضور، میں فلاں سوداگر کی کنیز ہوں۔ اور پھر اس نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنی مکمل روداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ سوداگر ایک بے زبان جانور پر ظلم کرتا ہے، لیکن آج تک اس کو کوئی نہ روک سکا، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، پھر تو تمہیں سلطان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ خاتون نے اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور وادی کے قریب جا پہنچی۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچی تو اس گھوڑے نے کو وہیں روک دیا کہ کہیں اگر دور سے سلطان کے سپاہی مجھے تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہوا دیکھ کر تیر نہ چلا دیں۔ اس نے گھوڑے کو وہیں روکا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اچانک سلطان کی نظر ایک انسان پر پڑی جو دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن دوری کی وجہ سے سلطان نہیں پہچان سکے کہ آخر وہ ہونے والا انسان مرد ہے یا عورت۔ لہٰذا تھوڑی دیر گزری، وہ عورت سلطان کے قریب آئی۔ سلطان نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو سپاہی کو حکم دیا
کہ اس کو پانی پلایا جائے۔ سپاہی نے مشک پانی کی نکالی اور اس عورت کو دی۔ عورت نے پانی پیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کچھ کہنے لگی، لیکن شاید دوڑنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ سلطان نے کہا، تم سانس لے لو، اس کے بعد بتانا۔ اس خاتون نے سانس لیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ میں آمین شہر کے اندر رہنے والے ایک سوداگر کی کنیز ہوں، اور اس نے مجھے فلاں بازار سے خریدا اور پھر مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا، حتیٰ کہ نہ صرف مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا ہے بلکہ اپنے سارے غلاموں اور ملازموں کو اس نے اپنے گھر کا فرش بنایا ہوا ہے۔ لیکن سلطان معظم، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر وہ ایک بے زبان جانور پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھوڑی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو یقین نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کل شام کو سلطان صلاح الدین ایوبی آمین شہر کے اندر اس سوداگر کی حویلی کے پاس موجود استبل کے اندر ہوگا، اور اس سوداگر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا۔ اور اگر یہ سچ ثابت ہوا تو اس سوداگر کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ریاست سے زیادہ کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کو کافی اطمینان مل گیا اور وہ سوار ہو کر واپس سوداگر کی حویلی کی طرف چل پڑی۔ اگلی شام وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگی کہ وقت کا سلطان ضرور آئے گا اور وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن شام کا وقت ہو گیا اور اس سوداگر کا دودھ گرم ہو گیا، اور سوداگر نے حکم دیا کہ اس گھوڑی کو اب دودھ کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ خاتون انتظار کر رہی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ لیکن جیسے ہی سوداگر نے حکم دیا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی استبل کے اندر داخل ہوئے اور کہا، اے سوداگر، یہ سب کرنے کی اب تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ آخر یہ سب تم کیوں کر رہے تھے۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو بے شک تم اس کا صحیح استعمال کرو، یہ نہیں کہ تم بے زبان جانور پر اتنا ظلم کرو اور تم سے کوئی نہ پوچھے، تمہیں ضرور اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سن کر اس سوداگر نے کہا، اے مسافر، تم کون ہو اور آخر یہ سب تم کیسے جانتے ہو اور تمہیں کس نے بتایا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی انگوٹھی سامنے کی تو وہ سوداگر پہچان گیا کہ یہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس نے اسی وقت سلطان کے سامنے سر جھکا لیا اور اس کے بعد اس نے گھوڑی کے پیچھے چھپی لمبی داستان سنائی، اور اس نے کہا، سلطان معظم، اس وقت میری عمر تقریباً 30 سال تھی اور میری شادی ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا تقریباً 10 سال کا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان معظم، آمین شہر کے اندر ایک گھوڑ سوار رہتا تھا جو اکثر اوقات میدان کے اندر میرے گھوڑوں کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا، اور میں اس کے گھوڑے کو دھول چٹا دیتا تھا، اور میں اس کو کئی سالوں سے ہراتا ہوا آ رہا تھا۔ 4 سال پہلے کی بات ہے کہ بہت بڑا میلہ لگا اور اس کے اندر گھوڑ سواری کا مقابلہ ہونا تھا۔ اس گھوڑ سوار نے مجھے ایک خفیہ چٹھی لکھی اور کہا، اگر اس بار تم نے مجھے نہیں جیتنے دیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ حضور، میں نے کہا کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ میں اتنے سالوں سے کمائی ہوئی عزت کبھی نہیں کھوؤں گا، لہٰذا میں نے مقابلہ لڑنے کی تیاری کی، اور حضور ہر سال کی طرح میں نے اس گھوڑ سوار کے گھوڑے کو دھول چٹا دی۔ یہ دیکھ کر اس گھوڑ سوار کو سخت غصہ آیا، اور ایک رات میں اپنی حویلی کے اندر آرام کر رہا تھا۔ میری بیوی اپنے بابا کے پاس قبیلے کے اندر ملنے کے لیے گئی تھی۔ میرے کچھ ملازم گھر گئے ہوئے تھے اور کچھ ملازم استبل کے اندر موجود تھے۔ حویلی میں 1-2 ملازم تھا، میں اور میری چھوٹی بہن موجود تھی۔ اچانک چند آدمی حویلی کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے میری بہن کو اٹھایا، اور وہ میری بہن کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، اور انہوں نے میری بہن کے منہ پر ہاتھ دیا ہوا تھا۔ لیکن اسی وقت
اس کی چیخنے کی آواز میرے کانوں پر پڑی تو میری نیند کھل گئی، لیکن اس وقت وہ میری بہن کو وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ مجھے جلدی میں سمجھ نہیں آئی کہ آخر میں کون سا گھوڑا کھولوں اور کس پر سوار ہوں، لہٰذا جلدی میں نے اپنی اسی گھوڑی کو کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ سلطان معظم، میری اس گھوڑی کی سب سے بری فطرت یہ تھی کہ یہ دوڑتے ہوئے اچانک اپنی ٹانگ کو لگڑاتی اور زمین پر گر جاتی اور پھر اپنی ہی مرضی سے زمین سے اٹھتی تھی۔ یہ پہلے کئی مرتبہ کر چکی تھی، لیکن آج تک میں نے کبھی غصہ نہیں کیا، بلکہ اس کی بری فطرت کے باوجود میں اس سے محبت کرتا تھا۔ لیکن سلطان معظم اس رات میں تیز رفتاری کے ساتھ ڈاکوؤں کا پیچھا کرتا ہوا جا رہا تھا تاکہ میں ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر اپنی بہن کو آزاد کروا سکوں۔ لیکن جیسے سلطان معظم میں ان کے قریب ہی جانے لگا تھا تو پھر میری اس گھوڑی نے اپنی ایک ٹانگ کو لنگڑایا اور زمین پر گر گئی۔ میں بھی نیچے گر گیا اور مجھے بھی چوٹ لگی اور میں نے گھوڑی کو اٹھانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ ویسی کی ویسی زمین پر پڑی رہی۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن گھوڑی زمین سے نہ اٹھی اور وہ اغواکار میری بہن کو وہاں سے لے گئے، اور جیسی وہ اس گھڑ سوار کی حویلی کے اندر لے گئے تو اس نے میری بہن کی عزت کے ساتھ زبردستی کی اور اس کی عزت کو لوٹ لیا۔ بس جب میری بہن نے اپنی عزت کو لوٹتا ہوا دیکھا تو اس نے خودکشی کر لی، اور سلطان معظم اس رات اس گھوڑی کی بے وقوفی اور بے وفائی کی وجہ سے میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، اور اسی وجہ سے سلطان معظم اس دن سے میں اس گھوڑی کو اس اذیت ناک سزا میں مبتلا کر کے رکھتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے میری بہن کو اپنی جان دے کر قیمت چکانا پڑی۔ بس میں اس گھوڑی سے انتقام لینے کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ سلطان نے کہا، اگر تم انتقام لینا چاہتے تو تم اس کو ایک ہی دن میں مار سکتے تھے۔ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، ایک دن مارتا تو یہ اس کی موت ہو جاتی، لیکن میرا انتقام کبھی پورا نہ ہوتا۔ میں اس کو ہر روز تڑپا کر اذیت دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر دن میں اپنی بہن کا انتقام لے سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس واقعے کے اندر اس بے زبان جانور کا جرم نہیں ہے، بس تمہارا دماغی خیال ہے کہ اس کے اندر گھوڑی کی قصور ہے۔ بس یہ سمجھو کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور یہی ہونا تھا، لہٰذا تمہیں یہ تقدیر کا فیصلہ ہی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے بعد تم اس گھوڑی کو آزاد کر دو اور اپنے دماغ سے نکال دو کہ یہ سب کچھ گھوڑی کی وجہ سے ہوا۔ یہ سب کچھ گھوڑی کی وجہ سے بالکل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سوداگر کو حکم دیا اور اس سوداگر نے گھوڑی کو آزاد کر دیا، اور اس گھوڑی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے محل لے آئے، اور اسی طرح اس خاتون کی وجہ سے وہ گھوڑی اتنی اذیت ناک سزا سے بچ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز تاریخی واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔